یا زندگی مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا۔ دنیا پھر تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا پھر تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ ابھی قاری عفان صاحب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، اگر یہ وائرس کے دنوں میں حضرت عمر کی منقبت ہی سارے عمر میں نشر کی جاتی تو وائرس خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ وہ رافضی وائرس ہے نا، جیسے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد نبوی کے جس دروازے پر باب عمر لکھا ہوا ہے، اس دروازے سے ایران کے زائرین مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ عمر نام ہی ایسا ہے، کل بھی اور آج بھی اللہ نے اس میں بڑا رعب اور دبدبہ رکھا۔ بہرحال آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے گھر میں جس گھر کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے پورا زور لگا دیا ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں مسجدوں کو بند کرنے میں، پوری مکمل سی بیت اللہ اور مسجد نبوی سمیت۔ لیکن ہم اس ملک کے ہمسائے میں رہتے ہیں جہاں سے حضرت مہدی کے لشکر نے اٹھنا ہے۔ ہم افغانستان کے ہمسائے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی خطے سے سب سے پہلے حضرت مہدی کہ لشکر کا پہلا دستہ یہاں سے تیار ہو کے جائے گا، یہاں سے حضرت مہدی کے لشکر کے لوگ جائیں گے اور ایران سے دجال کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے لوگ جائیں گے۔ تو ہم اس طرح کے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے قریب ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی اللہ نے یہ توفیق دی علماء کو اور دین سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے مسجدیں بند نہیں ہونے دی۔ تو ابتدا میں تھوڑا سا دباؤ آیا لیکن پھر سنبھل گئے، اور اس قوم کو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو سامنے جو چیز نظر آ رہی اس سے نہیں ڈرتے، اور یہ وائرس تو نظر بھی نہیں آتا، اس سے کیا ڈرنا۔ اس لیے پہلے دن سے سبزی منڈی میں کام کرنے والے پلے دار وہ نہیں ڈرے، وہ ویسے کام کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت مسلسل ہوتی ہو وہاں تو شیاطین اور اس کے ایجنٹ رہ ہی نہیں سکتے، شیطانی اثرات نہیں وہاں آ سکتے، اور وہ خصوصاً مسجد
اور مدرسہ ہے جہاں سے قرآن پاک کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اللہ کا نام لیے جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے یہ دوری بھی دور ہو جائے، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فاصلہ ہے نماز پڑھنے میں، یہ کسی وائرس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو پولیس کی لتریشن کے ڈر سے ہے، ورنہ وائرس نے کیا کرنا بیچارہ، اینا موٹا تو ہوندے نہیں 6 فٹ چاوے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں یہ پھر سے ایک دفعہ توفیق نے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کیا حالات ہوں، کیونکہ یہ جو ابھی مسئلہ چلا ہے یہ اصل حملہ نہیں ہے، یہ اس کی مشق ہے، ریہرسل ہے۔ سمجھدار لوگ اور دانشور لوگ بتا رہے ہیں کہ اصل تو اس کے بعد معاملہ ہے جو کچھ ہونا ہے، یہ تو انہوں نے جائزہ لیا، اور ان فتنوں سے جو ابھی آنے والے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، ان سے بچنے کا طریقہ دین سے مکمل وابستگی اور اللہ کی ذات اور قدرت پہ مکمل یقین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کافر ڈریں، مشرک ڈریں، جو پتھروں سے، بندروں سے، گائے سے، ان لوگ چیزوں سے ڈرتے ہیں، لکڑی کے بتوں سے۔ ایمان والوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس خدا کو مانتے ہیں جس کی صفت حی قیوم ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اس غالب اور حلم والے اور رحیم رب پر بھروسہ کرو۔ ہمیں کیا ضرورت کسی ڈرنے کی؟ ہمارا اللہ ہے حی قیوم، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، آج بھی اس کی قدرت، اس کی طاقت اسی طرح ہے جب سے وہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ میں تمہارا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ الحمدللہ یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان فتنوں کے دور میں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کروڑوں اربوں لوگوں میں آپ چند لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اس کے گھر کو آباد کر دیں، خوش قسمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر آپ نے رمضان المبارک کے اندر کھڑے ہو کر نماز کے اندر پورا قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن نے بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت ہے، اللہ کی نشانی ہے، حضور کا معجزہ ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، اور ایمان و کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان بالکل نکھار کر سب کو بتا دیتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن رمضان میں اترا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا جوڑ دیا ہے کہ خود بخود لوگوں کے دل رمضان المبارک میں قرآن کی طرف بھی مائل ہو جاتے، جو سارا سال نہیں کھولتے وہ بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے، جو تھوڑی کرتے ہیں وہ زیادہ کرنے شروع کر دیتے، جو حافظ ہیں قرآن پاک ہے وہ تو ماشاءاللہ سارا دن اپنا پارہ یاد کرتے رہتے ہیں، کوئی 5 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 12 دفعہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ میرے بھی 2 بیٹے قرآن پاک ابھی ان کا بھی آج ختم ہوا ہے، سنا رہے تھے مسجد میں، تو میں نے بیٹے سے پوچھا
بیٹے کتنی دفعہ پارے کو دہراتے ہو؟ تو نے کہا الحمدللہ 10 دفعہ دہرا لیتا ہوں، سوا پارہ، تقریباً 12 پارے بن جاتے، بڑی سعادت ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے ہر لفظ سے، ہر حرف سے نور نکلتا ہے، وہ فضا میں بکھرتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک نور کا تانتا بن جاتا ہے۔ یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ مصائب اس نور سے نہیں ٹکرا سکتا، اس سے اللہ حفاظت فرماتا۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، رمضان المبارک میں آپ نے قرآن تراویح میں سنا ہے، تو تراویح میں قرآن سننے اور سنانے سے ایک تیسری عبادت بھی شامل ہوگی، ایک تو رمضان ہے، پھر قرآن ہے، اور ساتھ نماز ہے۔ تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو نماز میں رمضان کے مہینے میں آپ کو اللہ نے قرآن سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ قرآن پاک ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ سر سر لاؤ پتہ لگے بیٹھے ہوں، سو نہیں گئے۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ 10 نیکیاں تو اس کو ملتی ہیں کہ وضو کے بغیر ویسی تلاوت کرے۔ قرآن پاک کو چھونا منع ہے، وضو کے بغیر تلاوت آپ کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو روح اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو وضو کر کے تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ اس قرآن کو نماز میں بیٹھ کر پڑھے نفل تو پھر ہر حرف پر 50 نیکیاں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے یا سنے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں، اور رمضان میں پڑھے تو 70 سے ضرب دے دیں، 700 کو 70 سے 7000 نیکیاں ہر حرف پر۔ اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں میں جب اس کو بڑھاتا ہوں اجر کو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تمہارے کیلکولیٹر کے ہندسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ختم نہیں ہوتا۔ بس اس کی ایک مثال دے کر تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ کا فضل اور اس کا بڑھانا کیسا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کس نے سمجھایا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے والد گرامی حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب کو تو جانتے ہیں نا آپ جانتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں جی؟ کہاں نہیں رہتے، کہاں ہیں ابھی؟ مدینہ منورہ میں آخری عمر میں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن۔ آپ پتہ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فضائل اعمال کی وجہ سے۔ یہ جو کتاب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے نا، تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، فضائل اعمال۔ فضائل اعمال ہی نہیں لکھی، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ تو ہمارے لیے لکھی، عام آدمیوں کے لیے۔ اور ایک اندازے کے مطابق قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی اور ہر وقت کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی۔ فضائل اعمال، جس کو شروع میں تبلیغی نصاب بھی کہتے تھے، تو یہ فضائل اعمال کنہوں نے لکھی ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ۔ ان کا نام تو اس کتاب کی وجہ سے مشہور ہو گیا عوام میں۔ ان کے والد صاحب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کے والد صاحب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے چچا کو بھی جانتے ہیں لوگ اور ان کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے جو چچا تھے ان کا نام تھا مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ، ان کو تو جانتے ہیں نا۔ ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے والد گرامی، ان کا نام تھا محمد یحییٰ۔ کیا نام تھا؟ وہ بھی بڑے پائے کے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔
انہوں نے یہ حدیث سمجھاتے ہوئے، بیٹے نے یہ بات لکھی کہ ہمیں والد صاحب نے، استاد بھی تھے باپ بھی تھے، کہ یہ حدیث جب آئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حرف سے مراد پورا لفظ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ حرف، اور مثال کیا دی قرآن پاک کے، کون سے لفظ سے مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ بتائیں گے جی، زور سے بتائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، کس کی مثال دی؟ حالانکہ قرآن پاک تو الحمد سے شروع ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ الحمدللہ، یہ ایک حرف نہیں ہے، الحمد ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، ہا الگ حرف ہے، یہ مثال دے دیتے نا۔ پھر الحمد کا کچھ معنی بھی ہے، تو مثال کس لفظ سے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میں نے سمجھانا ہوتا تو میں تو یقینی یہی کہتا، بسم اللہ یہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کا علم اور آپ کے الفاظ کی حکمتیں وہ جانے یا اللہ جانے، لیکن علماء نے حضور کے اس ارشاد سے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا۔ ایک تو آپ نے مثال دی الف لام میم کی، اب آپ پورے مجمع میں سے کوئی بتائے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ آپ سارے شہر کے علماء سے پوچھ کے آئیں بھی اس کا معنی کیا ہے، سارے ملک کے علماء کو خط لکھیں، فون کریں کہ جی الف لام میم کا معنی بتا دیں، تو پتہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ اور جب استاد پڑھاتے ہیں تفسیر تو یہی کہتے ہیں کہ ان حروف سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتے۔ جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اس کی مثال کیوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ ان دانشوروں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں بغیر سمجھے قرآن رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا تو کیا فائدہ، قرآن کے حافظ بن گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 14 صدیاں پہلے الف لام میم کی مثال دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ کو قرآن پاک کا معنی یا مطلب معلوم ہے یا نہیں، تب بھی اللہ کے آپ کو اجر ملے گا۔ آپ اس کا مفہوم پڑھتے ہیں، معنی کرتے ہیں، اس کا الگ اجر ہے۔ حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، پھر عالم بھی بن جائیں، سبحان اللہ، نور علی نور۔ لیکن آپ بغیر معنی جانے بھی، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہتا ہے الف لام میم، الف لام را، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، وہ جب بھی ان لفظوں کو کہتا ہے اس پر اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ ایک تو یہ نقطہ علماء نے بیان کیا، اور دوسری ایک عجیب بات یہ صرف مولانا یحییٰ صاحب نے بیان کی ہے، پچھلی کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ جو یہ لفظ اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، الف لام میم، آپ اس کو علم نہیں پڑھتے، جیسے علم ترى کیف، وہاں بھی الف لام میم ہی ہے شروع میں، لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں علم ترى کیف فعل، تو یہاں علم نہیں پڑھتے بلکہ ہر حرف کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی حضور نے کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، اور یہ مثال دے کے بتایا۔ مولانا یہ فرماتے تھے، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی، تب سمجھ آئے گی بات، کہ الف، اب جب الف، ایک تو ہے نا کہ آپ سیدھی لکیر کھینچ دیں کہ یہ الف ہے، لیکن اگر آپ اس کا تلفظ لکھنا چاہیں، اس کے سپیلنگ،
تو پھر کیسے لکھیں گے؟ 3 حرف آپ لکھیں گے، الف، لام اور فے۔ اب بتائیں گے بچوں کو یہ الف ایسے پڑھ، یہ جو لکیر ہے، ڈنڈا ہے، یہ ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، ایسے ہی ہے نا الف۔ جب وہ ڈنڈے والے الف کو آپ نے واضح کرنا چاہا تو آپ نے الف لکھا، الف، لام اور فے، تو اب ایک الف کے کتنے حرف بن گئے؟ 3۔ پھر الف، لام اور فے میں جب ایک ایک کو الگ کر کے ادا کریں گے پھر بن گئے 3۔ اب وہ 3 حرف الف، لام اور فے، اب اس کو پھر الگ کریں، پہلے کو پھر 3 حرفوں میں لکھیں، پھر لام کو لکھیں، لام، الف اور میم، پھر فا کو الگ لکھیں، اور پھر ان میں سے پھر 3 بن گئے۔ تو یہ نیکیاں حقیقت میں وائرس کی طرح بڑھتی ہیں، اس طرح آگے چلتی جاتی ہیں، اور پھر کچھ دور جا کر تو ان کی چھلانگ اور بلندی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پھر گننے کے بس کی بات نہیں۔ وہ تو شطرنج بنانے والے کی 64 خانوں کو بادشاہ نہیں بھر سکا تھا، اور اللہ نے جو بے شمار خانے نیکیوں کو بنا دیے، ان کو صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ کے خزانے بے شمار۔ تو الحمدللہ آپ نے ایک ایک حرف قرآن پاک کا یہاں نماز کے اندر سنا۔ اور یہ نماز جو ہے نا تراویح، 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے، اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دنیا میں کہیں ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کی جگہ مقرر ہے اور ایک کا وقت مقرر ہے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں ان کا کوئی بدل نہیں۔ روزے کا بدل ہے، روزہ چھوٹ گیا اور روزہ رکھ لو۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی نہ قضا ہے، نہ ان کا بدل ہے، نہ اس جگہ سے ہٹ کر آپ ادا کر سکتے ہیں اس وقت اور جگہ سے۔ وہ کون سی ہیں 2 عبادت؟ جو بتائے گا اس کو انعام دیں۔ ایک طواف، دوسرے تراویح۔ ایک طواف، دوسرے تراویح۔ آپ بتائیں کہ طواف مسجد حرام بیت اللہ سے علاوہ دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنی بڑی خوبصورت مسجد بنا لیں۔ طواف مکہ مکرمہ میں خاص جگہ پر جہاں بیت اللہ موجود ہے بس وہیں ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور تراویح صرف رمضان المبارک میں عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس سے ہٹ کر آپ نفلوں کی جماعت کرائیں گے تو بجائے ثواب کا ہوگی۔ اس لیے کہ یہ تراویح اس لیے ہمیں اس امت کو عطا کی گئی ہے تاکہ ایمان والوں کے سارا دن بھی عبادت میں گزریں اور ان کی راتیں بھی عبادت میں گزریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس نے پورا مہینہ مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی ہیں، بس اس کے علاوہ اس نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی عبادت نہیں کی، رات کو نہیں جاگا، اس کو یقیناً لیلۃ القدر مل گئی۔ اور صرف لیلۃ القدر نہیں ملی، اعلیٰ ترین اور مقبول عبادت کے ساتھ لیلۃ القدر نصیب ہے۔ اعلیٰ ترین اور مقبول، جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اعلیٰ ترین اور مقبول عبادت کے ساتھ اس کو یقیناً لیلۃ القدر مل گئی۔ اگر وہ 40 سال سے رمضان میں تراویح پڑھ رہا ہے، اس کو ہر رمضان میں لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ تو یہ سعادت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، الحمدللہ۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مقصود تقریر اور بیان کرنا تو ہوتا نہیں ہے، ان مبارک راتوں میں کچھ لمحات اللہ کے ذکر میں، اس کے دین کی باتوں میں گزر جائیں، دعاؤں میں، عبادت میں۔ اور یاد رکھیں عبادت کو دھکا دے کر نہیں سٹارٹ کرتے کہ نہیں جی ساری رات ہی جاگنا ہے، نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ رسول نے جو سہولتیں دی ہیں نا ان کو بھی
اڈاپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی وہ ایسے ہے جیسے آدھی رات تک وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی وہ ایسے ہے جیسے ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا، ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ اس لیے میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر اور باقی 11 مہینوں میں نہیں تو رمضان میں اگر مغرب، عشاء اور فجر بھی آپ جماعت سے پڑھتے رہے تب بھی لیلۃ القدر آپ کو مل گئی۔ لیلۃ القدر کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا کہ جو اس ویلے چمک ہوئی سی جی چاکا جا پی گیا، وہ میری تو اکھ لگ گئی سی اس ویلے، وہ تو بابے نور الدین نے دسے بھی تھی ستا پیا سی ادوں چمک ہوئی سی لو۔ یہ کوئی وکری لو شو نہیں ہوندی، یہ ساری رات ہوتی، ساری رات۔ ہی حتی مطلع الفجر، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو بھی رات لیلۃ القدر ہے وہ ساری رات لیلۃ القدر۔ جس مسلمان نے اس میں مغرب پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، وہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھی۔ جس نے عشاء پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی، اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی۔ جس نے فجر پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، لیلۃ القدر میں پڑھی۔ اتنا حصہ تو سب کا ہے نا، خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑی آسان نعمتیں عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، مشکل اس امت کو مشکل میں نہیں ڈالا، آسان کر دیا۔ تو ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر، جتنی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ ان نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائے، اور زیادہ آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں گے، زیادہ اپنے قریب کر لیں گے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے اپنی رضا والے کاموں کو کرنا آسان فرما دے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔